ظالموں بعد مردے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اہل بیت اطہار پر جن یزیدیوں نے کربلا میں ظلم ڈھائے تھے، ان کا حشر بھی بہت ہی برا ہوا۔ مختار ثقفی کے کہنے پر ابراہیم بن مالک نے انہیں ایسے تکلیف دے کر موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سن سکتے ہیں، سنیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے کئی دنوں سے امید ہے کہ آپ نے فضائل حسنین کریمین بھی سنے ہوں گے، کربلا کے واقعات کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ کربلا کے اس عظیم سانحے کے بعد ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے دنیا کی لالچ کی خاطر، جنہوں نے مال کی خاطر، اقتدار کی خاطر خاندان نبوت پر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ یاد رکھیے، ظالم بچتا نہیں ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یزید پلید کے بعد جو سب سے بڑا مجرم تھا اس پورے انسیڈنٹ کا، اس پورے واقعے کا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ یہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے یہ آرڈر دیا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دنیا کی نئے رنگی کا تماشا دیکھیں کہ مختار ثقفی کی آرڈر سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد، دن کون سا تھا؟ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ 6 سال صرف ملے اسے گورنری کے، 10 محرم کا ہی دن تھا۔ ابن زیاد بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم نے وہ سر کوفہ کہ دارالحکومت یعنی جو کیپٹل تھا وہاں بھجوا دیا۔ اب وہی گورنر ہاؤس تھا جہاں ان ظالموں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رکھا تھا اور اس کی بے حرمتی کی تھی۔ 6 سال کے بعد اسی مقام پر ابن زیاد کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی موت پر جناب جشن تو بنایا جا رہا تھا، کوئی واویلا رونا کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن زیاد کا سر جب اس کے ساتھیوں کے ساتھ لایا گیا، اچانک غل پڑ گیا، شور مچا، آیا کوئی آیا۔ جب دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ آیا، سب سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد ناپاک کے نتنوں میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، 3 بار سانپ آیا اور 3 بار ابن زیاد کے اس سر کے اندر، کٹے ہوئے سر کے اندر جانے لگا۔ آپ سوچیں دنیا میں یہ سزا ہے تو ان بدبختوں کو مرنے کے بعد کیا سزا ملے گی؟ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن اشعث کندلی، خولی ابن یزید، سنان ابن انس نخعی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور وہ تمام ظالم جنہوں نے امام علی مقام کے قتل میں جو شریک تھے، سب کے سب اسی طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کروائی گئیں۔ کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے؟ کب تلک تم حکومت پر اتراؤ گے؟ کب تک تم آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ ظالموں بعد مردے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ تو اس ابن زیاد ناپاک کا انجام ہوا۔ اور پھر جو سب سے بڑا مجرم تھا یزید پلید، بڑا زوم تھا اسے امیر بننا تھا، لوگوں سے بیعت لینی تھی، سلطنت پر قبضہ کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہے اس کو کتنا ٹائم ملا؟ پہلے حدیث پاک سن لیں، یہ بہت ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، معاف کیجئے گا، حضرت سیدنا حسن بن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہ روٹ ہے۔ محبت دنیا کی ہونا پھر برائیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یزید کو کتنا ٹائم ملا؟ یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت پر اپنی خباثت کرتا رہا اور پھر 64 ہجری کو ملک کے شام کے شہر حمص کے علاقے حواریین میں صرف 39 سال کی عمر میں مارا گیا۔ 2-3 واقعات بتائے جاتے ہیں کہ کیسے مارا گیا۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تو اس کے جسم میں اس کو ایسا لگتا تھا کہ آگ لگ گئی ہے، پانی نہ پیتا تھا تو ایسا لگتا ہے جسم میں کانٹے چبھ رہے ہیں، یعنی نہ پانی پینے جیسا رہا نہ پیاسا رہنے جیسا رہا۔ اسی ظالم نے اور اس کے ساتھیوں نے امام علی مقام اور ان کے
خاندان پر پانی بند کیا تھا، پانی کی بوند بوند کو ترس گیا اور اسی تڑپتے اس نے جان دی، اور بتایا گیا کہ ایسی عجیب بیماری تھی کہ اتنی بدبو نکلی اس کی باڈی سے کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوا اور زمین میں اسے دبا دیا گیا۔ اور ایک اور واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ تھا تو عجیب و غریب اس کے معاملات تھے، شرابی اور بدکار اور برے معاملات میں ملوث رہتا تھا، تو اس کی ایک رومی النسل لڑکی سے اس کو عشق ہوا، اس لڑکی نے اس کو ویرانے میں بلایا، خوب شراب پلائی، اور اس کے بعد اس لڑکی نے خنجر کے وار کر کر کے اس کو کاٹ کر مار دیا۔ وہ کہنے لگی جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا کیسے ہوگا؟ اب کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ یزید کی لاش پھٹی کٹی کہاں پڑی ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس میں اتنی بدبو ہو چکی تھی کہ بغیر کسی جناب غسل کے کفن کے اس کو زمین کے اندر دبا دیا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عددی طاقت ہونی چاہیے، کیلکولیٹر سے لوگ حساب کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر تو آج بھی بتاتا ہے کہ ہزاروں یزیدی صحیح سلامت واپس گئے تھے، اور کربلا کے 72 کے قافلے میں ایک مرد، وہ بھی عابد بیمار تھے، وہ بھی بیمار تھے اس لیے ظالموں نے چھوڑ دیا۔ کیلکولیشن تو یہ بتاتی ہے کہ یزید کے لوگ جیت گئے کیونکہ امام کا تو ایک ہی گھر کا فرد واپس گیا۔ مگر آؤ میں یہ دنیا کا کیلکولیٹر سائیڈ پہ رکھو، اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھیے، مجھے بتائیے پوری دنیا میں چلے جائیے، ایک بندہ شاید آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں ان یزیدی جو امام حسین کے مقابلے میں تھے، میں ان کی اولاد میں، میں ان کے خاندان میں سے ہوں، کوئی ایک ان کا نام لینے والا نہیں ملے گا۔ مگر دنیا کے کونے کونے میں جائیں آپ کو حسنی حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے یہ ان کی آل میں اللہ نے برکت ڈال دی؟ مرد تو ایک ہی واپس گیا تھا، اللہ نے پوری دنیا میں حسنی حسینی سید پھیلا دیے، کیسی برکتیں نازل ہوئیں۔ ارے یہ تو ان کی آل کی بات ہے، اور اگر مسلمانوں کے دلوں سے پوچھو تو آج ہر مسلمان کے دل میں امام حسین کی حکومت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، امام حسین آج بھی موجود ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ایک شاعر نے کہا، بات اتنی ہے مختصر، بات اتنی ہے مختصر، یزید تھا حسین ہے۔ اتنی ہی بات ہے، وہ تھا، وہ بھولی بسری داستان ہو گیا۔ امام حسین آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ تو اے اہل بیت سے محبت کرنے والو، اے پنجتن پاک کی غلامی کا درس اپنے دم بھرنے والو، ہم نے عاشورہ تو گزار لیا، بہت سارے واقعات بھی سنے، امام حسین کی نیاز بھی آپ نے کھائی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے۔ مگر کیا یہ عاشورے کا دن، یہ محرم الحرام صرف انہی چیزوں کے لیے آتا ہے؟ یہ ہم نے اپنی ذات میں کچھ بدلاؤ بھی لانا ہے، کچھ تبدیلی بھی لانی ہے۔ سبحان اللہ، بھی ہم نے سنا کہ امام حسین نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ساتھ ہوں گے۔ تو محبت کا کوئی نہ کوئی تو پیرامیٹر ہوگا۔ کیا محبت صرف اسی کا نام ہے کہ ہم ان کی منقبت پڑھ لیں، ان کے لیے کوئی محفل منعقد کر لیں، ان کا جناب لنگر کھا لیں؟ یقیناً یہ بھی اچھے کام ہیں، مگر اصل محبت یہ ہے کہ محبوب کی ادا کو اپنایا جائے، جس سے پیار ہو اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے، وہ کام کیے جائیں کہ جس سے محبت ہے وہ راضی ہو جائے۔ دوستو، آپ نے بیان کو سنا، دیکھیے ظالم کا جو اینڈ ہوتا ہے بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ خود یزید کو ہی دیکھیے، مشکل سے 2 سال حکومت کیے اور اس کے بعد واصل جہنم ہو گئے، اور اس کا نسل تک باقی نہیں رہا، برباد ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ بات بس اتنی سی ہے مختصر، یزید تھا حسین ہے۔ دوستو، یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔